الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل لواء الإسلام من أكرمه فقد أكرمه الله ومن أهانه فعليه لعنة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام جب سے چھوڑا ہے تو نے دامن خیر الورا جب سے چھوڑا ہے تو نے دامن خیر الورا ہر طرح کے رنج و غم میں تو ہو گیا مبتلا اے تغافل کیش غفلت چھوڑ اٹھ بیدار ہو پھر ذرا آل حق کے لیے تیار ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہو رہی ہے عمر مثل برف
کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، فکر آخرت کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام و مشائخ اعظام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے ہونہار نوجوان بھائیوں، پیارے معصوم سے بچوں اور پردے میں بیٹھنے والی میری ماں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات خدائے وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے قرآن کریم کی چند چھوٹی آیتیں تلاوت کی ہیں، اور رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بہت مختصر سے انداز میں انشاءاللہ ان آیتوں اور اس حدیث نبوی کے اوپر روشنی ڈال کر کے اپنی معروضات کو ختم کر دوں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سبھی کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، عشاء کی نماز کے بعد سے یہ پروگرام ہمارا چل رہا ہے۔ ہمارے اس مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے ہونہار بچے جو پورے سال اپنے اساتذہ کی شفقتوں میں رہ کر کے یہاں پہ علم حاصل کر رہے ہیں، ان بچوں نے گاہے بگاہے ہم لوگوں کو اپنا سبق سنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کے ہمارے ایسے فاضل، ایسے نوجوان جنہوں نے ہمارے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا اہم ترین پیغام ہم کو دیا، اور جو ان کے دل کے اندر بے چینی اور بے قراری تھی دین کے لیے، وہ ہماری آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ ابھی آپ نے مزید آگے سنا کہ ہمارے اس مدرسے کے سرپرست عظیم المرتبت بزرگ، اتنی بڑی نسبت کے حامل، وہ ہمارے آپ کے یہاں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ حضرت سید صاحب تشریف لائیں گے اور پھر ہم لوگوں کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نواز کر کے اپنی مستجاب دعاؤں سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سے کچھ سال پہلے اس جگہ پر
میرا اس وقت میں بھی آنا ہوا تھا، چند سال کا وقت گزرا ہوگا، اس وقت میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج یہ چند سال گزرنے کے بعد ماشاءاللہ یہ چہار دیواری اور یہ اچھا دروازہ، یہ مدرسے کے اندر خوبصورت درسگاہیں، ماں برآمدہ اور ماں فرش کے، مجھے میرے مکرم مفتی تعظیم صاحب نے یہ بات بتلائی کہ اس مدرسے کے لیے کوئی زکوٰۃ کا، صدقے وغیرہ کا یا باہر سے کوئی چندے وغیرہ کا اہتمام نہیں ہے۔ مجھے سن کر کے بہت خوشی ہوئی، دل سے بڑی دعائیں نکلی کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اپنی حلال کمائی میں سے محنتیں کر کے، اپنی حلال کمائی میں سے پیسہ نکال کر کے اپنے اس مدرسے کو اپنے خون پسینے سے سینچنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس گلشن کو تیار کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ آپ حضرات کی ان خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ آج مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے۔ مدرسہ، جس وقت میں مدرسے کا نام لیا جائے مدرسہ، تو مدرسے کا نام سننے کے بعد میں ہر ایک آدمی کے ذہن کے اندر فوراً ایک دم سے ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ مدرسہ، اچھا یہ مدرسہ ہے۔ جس وقت میں مدرسے کا نام لیا جاتا ہے تو مدرسے کا نام سامنے آتے ہی فوراً ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات اتر جاتی ہے اور دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگر یہ مدرسہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک تو پھر یہاں پر پڑھایا ہی پڑھایا جاتا ہوگا۔ مدرسہ ہو اور قرآن پاک نہ پڑھایا جاتا ہو، مدرسہ ہو دین نہ پڑھایا جاتا ہو، تو پھر وہ مدرسہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے ابھی بالکل چھوٹا سا یہ مدرسہ لگ رہا ہے، بالکل ایک مکتب کی شکل میں نظر آ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں، آپ اپنی ان نظروں سے نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں پہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ آپ کے بچوں کو دین پڑھایا جاتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ اس سے غور فرمائیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت میں بچہ قرآن شریف پڑھنے کا معاملہ آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مشورہ کرتے ہیں، اپنے بچے کو دین کی تعلیم دینے کے لیے مشورہ کرتے ہیں، امی اور ابا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو قرآن پڑھانے کا مشورہ ہو رہا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، میرے عزیزوں، قرآن پاک کو ہلکا پھلکا نہ سمجھو، قرآن پاک کو معمولی نہ سمجھو، قرآن پاک کو میرے دوست، میرے بھائیوں، بالکل کمتر نہ سمجھو۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اتنی عظمت والا کلام ہے، یہ اتنی شان والا کلام ہے، یہ اتنے رتبے والا کلام ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے اس کلام عظیم کو، میرے دوست، میرے بھائیوں، قریب سے دیکھے تو دیکھنا ثواب، دور سے دیکھے تو دور سے دیکھنا ثواب، بیٹھے بیٹھے دیکھے تو ثواب، کھاتے پیتے ہوئے اللہ کے قرآن کو دیکھے تو اللہ کے قرآن کو دیکھنا ثواب۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا۔
آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا عظمت والا کلام ہے، یہ کتنی شان والا کلام ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو بغیر وضو کے اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، زبانی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے قرآن کو زبانی پڑھ رہا ہے اور بغیر وضو کے ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ کے کلام کو جب پڑھتا ہے، زبانی پڑھتا ہے، تو اللہ کے قرآن کے پڑھنے کے اوپر اس بندے کو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میرے ایمان والے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد میں وہ رب ذوالجلال کے کلام عظیم کی تلاوت کرتا ہے، خدا پاک کی قسم، پروردگار عالم کو اپنے اس بندے کے اوپر اتنی محبت آتی ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایک ایک حرف کے اوپر 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کا قرآن پڑھنے سے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تو وہ عظمت والا کلام ہے، یہ تو وہ شان والا کلام ہے، اپنے اندر وہ جاذبیت رکھنے والا کلام ہے، اپنے اندر وہ مٹھاس رکھنے والا کلام ہے، اپنے اندر وہ فصاحت و بلاغت رکھنے والا کلام ہے۔ خدا پاک کی قسم، امام الانبیاء فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے ابا فرماتے ہیں، حضرت حسن حسین کے نانا فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، ماں باپ کا بچے کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے مشورہ طے ہو جاتا ہے، ابا اپنے کاروبار پر چلا جاتا ہے، باپ اپنی دکان پر چلا جاتا ہے، باپ اپنے کھیت کے اندر کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور ماں اپنے گھر کے کاموں کے اندر لگ جاتی ہے، ماں اپنے گھر کی صفائی کے اندر لگ جاتی ہے، اور بچہ پہلے دن مکتب کے اندر چلا جاتا ہے، بچہ قرآن سیکھنے کے لیے آج پہلے دن مدرسے کے اندر پہنچ جاتا ہے، بچہ مدرسے میں پہنچ جاتا ہے، آج بچے کا مدرسے میں پہنچنے کے لیے پہلا دن ہے، بچہ استاد کے سامنے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، استاد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، استاد بچے کو پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ لطف دنیا کے ہیں، لطف دنیا کے ہیں، کئے دن کے لیے کھونا جنت کے مزے ان کے لیے۔ یہ کیا ہے دل، یہ کیا ہے دل، تو بس پھر یوں سمجھ تو نے ناداں گل دیے دل کے لیے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، خدا پاک کی قسم، یہ کلام عظیم تو وہ عظمت والا کلام ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، بچہ آج پہلے دن مدرسے کے اندر پہنچا گئے، آج پہلے دن بچہ مدرسے کے اندر گیا گئے، استاد کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا گئے، استاد بچے کو پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔
میرے بھائیو دیکھو میرے رب کے کلام عظیم کے تقدس کو دیکھو، میرے اللہ کے کلام عظیم کی عظمت کو دیکھو، میرے رب کے قرآن کی بڑائی کو دیکھو۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، آج پہلا دن مدرسہ کا ہے، بچہ پہلے دن آیا، باپ اپنے کاروبار میں لگا ہوا گے، باپ دکان پہ بیٹھا ہوا کاروبار کر رہا گے، باپ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا گے، باپ کھیت کے اندر کام کرنے میں لگا ہوا گے، ماں گھر کے اندر کپڑے دھلنے کے اندر لگی ہوئی ہے، اور بچہ مدرسے میں پڑھ رہا گے، استاد بچے کو پڑھا رہا گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر یہ بچہ قرآن کریم کی آیت کو پڑھ دیتا گے، اس کے ابا جان کو بھی پتہ لگی گے، اس کی امی جان کو بھی پتہ لگی گے کہ یہ میرا بیٹا جو آج پہلے دن مدرسے کے اندر گیا گے، یہ میرے لیے کتنا بڑا آخرت کا ذریعہ گے، یہ میرے لیے کتنا بڑا قبر کا سامان گے، یہ میرے لیے کتنا آخرت کا بڑا سرمایہ گے۔ بچہ جب ایک آیت کو ایک مرتبہ پڑھ دیتا گے، ارے کوئی اس کے ابا جان کو خبر تو دے دے، یہ بچہ جس امی نے آج پہلے دن اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے، میرے رب کے قرآن کو پڑھانے کے لیے جس ماں نے آج پہلے دن اپنے بچے کو بھیجا گے، ارے کوئی اس کی امی کو خبر تو دے دے کہ جب یہ بچہ پڑھ رہا گے الحمدللہ رب العالمین، ادھر یہ قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ دیتا گے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے جنت کے اندر ایک درجے کو بلند کر دیتا گے۔ بچہ اسی آیت کو 10 مرتبہ پڑھ دیتا گے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے جنت کے اندر 10 درجوں کو بلند کر دیتا گے۔ بچہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا میرے رب کا قرآن پڑھ رہا گے، میرے اللہ کے قرآن کی آیت کو بار بار پڑھ رہا گے۔ بچہ 30 مرتبہ پڑھ لیتا گے الحمدللہ رب العالمین، ادھر یہ 30 مرتبہ ایک آیت کی تلاوت کر دیتا گے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے جنت کے اندر 30 درجوں کو بلند کر دیتا گے۔ ابھی تک مدرسے کی بھی چھٹی نہیں ہوئی ہے، ابھی بچہ مدرسے سے گھر بھی نہیں پہنچا گے، باپ اپنے کاروبار میں لگا ہوا گے، ماں اپنے کاموں کے اندر لگی ہوئی ہے، بچے کی مدرسے سے چھٹی ہو جاتی ہے، بچہ پیدل پیدل جا رہا گے اور پڑھتا ہوا جا رہا گے الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی یہ گھر بھی داخل نہیں ہوا، اس نے 50 آیت 50 مرتبہ آیت کی تلاوت کر دی تھی۔ میرے رب کی قسم یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ وہ شان والا کلام ہے۔ آج پہلا دن گئے، بچہ اب گھر میں داخل ہوا، میرے رب نے اس کے ماں باپ کے جنت کے اندر 50 درجوں کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے میرے رب کا کلام، ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، میں نے